سلام آداب تمام وطن عزیز کے رہنے والے انسانوں کو میں اپنی طرف سے السلام پیش کرتا ہوں۔ ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ ہمارے وطن عزیز کی ایک بہت مضبوط آواز جو اس پلیٹ فارم پر سے آج خاموشی کے ساتھ اتر گئی، جس پلیٹ فارم کو ہماری اس جمہوریت میں 4 ستونوں میں سے ایک ستون کا مقام اور اس کا اسٹیٹس اسے حاصل ہے۔ 4 پلرز آف ڈیموکریسی، یعنی 4 بنیادی جو ستون ہیں ہمارے وطن عزیز کے۔ نمبر 1 پہ لیجسلیٹر آتا ہے، نمبر 2 ایگزیکیوٹیو، نمبر 3 جوڈیشری، نمبر 4 میڈیا۔ اس میں جو میڈیا جو 4 ستونوں میں سے جو آخر میں ہے، لیکن یہ میڈیا جو پترکاریتا ہے، یہ ان تمام آنے والے اوپر جو ہمارے 3 ستون ہیں، 3 پلرز ہے، 3 استمبھ ہے، وہ ان تینوں چیزوں کو میڈیا نگرانی کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ آج جب میڈیا کے پلیٹ فارم سے صحیح خبر جو دینے کے لیے اسے رکھا گیا تھا، تو ہر انسان جو اس دیش کا ہے، اس کو صحیح خبر کی جب ضرورت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تو جو نیوز کو کھولتا ہے، میڈیا کو کھولتا ہے، ٹی وی کو کھولتا ہے، تو ایک آواز نظر آتی تھی، جو آواز اس طور پہ شروع ہوتی تھی، نمسکار میں رویش کمار۔ اب یہ آواز اس پلیٹ فارم پر سے خاموش ہو گئی اور اس پلیٹ فارم پر سے یہ آواز ختم کر دی گئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں این ڈی ٹی وی، نیو دہلی ٹیلی ویژن کے سینئر مینیجنگ ایڈیٹر کی، جن کو دنیا رویش کمار کے نام سے جانتی ہے۔ بہت مضبوط آواز، بہت سچے پترکاریتا کے علمبردار اور بہت سچی میڈیا جو ہمارا چوتھا ستون ہے، جس کو چوتھے ستون ہونے کا مقام حاصل ہے، پورا اس کا حق ادا کرنے والے 24 گھنٹہ پہلے یہ خبر آتی ہے، اور اس این ڈی ٹی وی کی ایک بڑی ذمہ دار خاتون اور بڑی ادھیکاری، وریشٹھ ادھیکاری سپرنا اپنے ایک اسٹاف کو یہ ای میل کرتی ہے، اور جس ای میل کے ذریعے سے یہ نوٹس وہ دیتی ہیں رویش کمار کے سلسلے میں کہ رویش ہیز ریزائنڈ فرام این ڈی ٹی وی اینڈ دا کمپنی ایگریڈ to his request before this resignation to be effective immediately۔ یعنی وہ یہ خبر آتی ہے کہ رویش کمار نے این ڈی ٹی وی کو ریزائن دے دیا ہے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور کمپنی نے بھی فوری طور پہ ان کے اس استعفے کو، ریزگنیشن کو ایکسیپٹ اور قبول کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا افسوسناک اور بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ایک ایسا صحافی، ایک ایسا میڈیا کے پلیٹ فارم پر سے بولنے والی آواز، ایک ایسا مہان ویکتی جس نے ہمیشہ سچائی کو سچائی دکھلایا، جس نے ہمیشہ سچ کو سچ کہا، جس نے ہمیشہ رات کو رات اور دن کو دن بتلایا، جس نے ہمیشہ حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ بتلایا، جس نے ہمیشہ میڈیا کا جو رول ہے دستور ہند کی روشنی میں، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، جو آئین ہند ہے، سمویدھان ہے، اس کی روشنی میں جو میڈیا کو ذمہ داری دی گئی تھی، جو اس کے مولک ادھیکار تھے، اس کی روشنی میں جو وہ بات کرتے تھے، ویسا ویکتی بہت کم نظر آتا ہے۔ ان کی آواز کو بہت ساری پرابلمز ہیں، بہت ساری سمسیائیں ہیں، جن کی وجہ سے آج، اور یہ بات بہت پہلے سے اٹھ رہی تھی، میڈیا میں بھی آ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے، تھنکرز بتا رہے تھے اور رائٹرز بتا رہے تھے، میڈیا کے اندر رہنے والے لوگ بتلا رہے تھے کہ بہت اب کم وقت رہ گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ریزائن دے دیں اور استعفیٰ دے دیں۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے استعفیٰ تو دیا ہے،
ریزگنیشن تو انہوں نے اپنا پیش کیا ہے اور اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے، لیکن یہ شعر ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ وہ اس پلیٹ فارم پر سے بول رہے تھے، اب وہ اپنے پلیٹ فارم پر سے بولیں گے۔ سوالات اور کوشچنز ہو رہے ہیں میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی، ان کے ساتھ بھی، اور بہت سارے دوستوں احباب کا، ہم جیسے لوگوں سے بھی، کہ اگلا ان کا کیا ٹارگٹ ہوگا، کیا ان کا گول ہوگا، کیا ایم ہوگا۔ تو انہوں نے تو خود ٹویٹ کر کے بتلا دیا ہے، اور لوگوں سے، اس دیش کی تمام جنتا سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ میں آپ کے درمیان اور آپ کے بیچ لمبے سمے سے اپنی آواز کے ذریعے تھا اور آواز کے ذریعے رہا اور اپنی بات کو آپ تک پہنچایا، لیکن اب میں اس پلیٹ فارم پر سے ہٹ رہا ہوں، لیکن میری آواز جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس پر میری آوازیں موجود ہیں۔ گویا کہ ان کا یہ پلیٹ فارم موجود ہے، ہر بات، ہر ان کی آواز ان کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، تو ان کا یہ پلیٹ فارم ہے، اور آگے چل کے اور بھی اچھا پلیٹ فارم وہ بنا سکتے ہیں، ان کا ہو سکتا ہے، ان کی بہت ساری اچھائیاں ہیں، ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر سن کر ایسا لگتا ہے کہ سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک اچھی بات وہ رکھتے ہیں اور ملک کو، دیش کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ چونکہ میڈیا اگر صحیح دشا پہ رہے، میڈیا اگر صحیح نہج پہ کام کرے، میڈیا اگر صحیح کو صحیح دکھلائے، ہم نے بھی اپنی ایجوکیشنل پیریڈ میں اور پڑھنے لکھنے کے زمانے میں یہ سیکھا ہے کہ میڈیا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی انسان کی، کسی قوم کی، کسی سوسائٹی کی، کسی دیش کے لیے، اس کی ترقی کے لیے میڈیا کا صحیح رہنا نہایت ضروری ہے۔ آج کہنے دیا جائے، آج رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے وطن عزیز دیش کے جو حالات اور سچویشنز ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ میڈیا صحیح کو صحیح نہیں دکھلا رہا۔ آج میڈیا کے پلیٹ فارم پر جو ہمارا چوتھا ستون ہے، ہماری 4 پلرز آف ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، آج کہیں نہ کہیں اس کے اندر بڑی کمزوری آ گئی ہے، اس کے اندر سچائی دکھانے کی آج طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ آج بتائیے، کہیں پہ جب فسادات ہوتے ہیں تو میڈیا کے لوگ اس فسادات کی آگ کو تو دکھلاتے ہیں، لیکن آگ لگانے والوں کو نہیں دکھلاتے، مری ہوئی لاشوں کو تو دکھلاتے ہیں، مارنے والوں کو نہیں دکھلاتے ہیں، گولی لگی ہوئی انسان کو تو دکھلاتے ہیں، لیکن گولی مارنے والے کو نہیں دکھلاتے ہیں، دنگے میں افسوس کے ساتھ نہیں، مرنے والوں کو تو دکھلاتے ہیں، لیکن دنگائی نہیں دکھلاتے ہیں۔ ان کو اپنی پیسہ، اپنے سبسکرائبیشن اور اپنی میڈیا کے ذریعے سے جو ٹی آر پی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو انکم ہے، اس کی صرف فکر ہوتی ہے، سچائی وہ نہیں دکھلا رہے ہیں۔ آج سچائی ختم ہو رہی ہے، لیکن ایک مضبوط آواز جناب رویش کمار صاحب کی تھی، وہ مضبوط آواز کو ان لوگوں نے، اور این ڈی ٹی وی کے فاؤنڈر اور اس کے ماننے والوں نے، بنیا قسم کے لوگوں کو، بنیا ذہن اور مائنڈ تھاٹ کے رکھنے والے لوگوں کو اس میں شامل کیا، اور جس کی وجہ سے ایک سچے انسان کو ریزائن دینا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں اب تمام دیش واسیوں سے اور تمام اسٹوڈنٹ سے، تمام طلبہ سے، تمام چھاتر و چھاترہ سے، اور تمام ایجوکیشنل اور انٹلیکچوئل لوگوں سے اور پرسن سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ مایوس اب نہ ہوئیے گا، آپ افسوس مت کریے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ان کے لیے میں یہ شعر بھی کہہ دیتا ہوں، یہ شعر بھی صحیح ہے، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے۔ گویا کہ رویش کمار صاحب یہ کہہ رہے ہیں پوری دیش کی جنتا سے کہ کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ اس لیے چراغ نہیں بجھا ہے، یہ ہمیں سوچنے کا ایک موقع ملا ہے۔ انہی کا ایک قول ہے، ان کی ایک بات ہے، ان کا ایک سنٹنس ہے جو قول زرعی ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جملہ ان کا انسانی زندگی کو بدل دینے والا ہے کہ ایک مرا ہوا، یعنی ایک ڈرا ہوا اور ایک بزدل پترکار، میڈیا سے جڑا ہوا انسان ایک مرا ہوا شہری اور ناگرک کو پیدا کرتا ہے، اور ایک باہمت، عزم و حوصلے سے لیس ہونے والا پترکار زندہ
اور جاوید اور باہمت انسان اور شہری کو پیدا کرتا ہے، یہ ان کا جملہ ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آج اس طریقے سے ٹیلی ویژن اور ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے بچے اور اسٹوڈنٹس کے اندر جو بربادی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان چیزوں کو، جو ٹی وی پہ جو تخریبی چیزیں آتی ہیں، جو چیزیں انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ اور ہلاکت کی چیزیں ہیں، آپ اس کو دیکھنا بند کر دیجئے۔ آپ کے اندر تعلیمی لیاقت اور ایجوکیشنل جو عادتیں ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اور اپنے بچوں کو اس سے بچائیے۔ یہ بات ان کی ایسی ہے جو بات اسلامی نظام سے، انسانی نظام سے ملتی اور جلتی ہے، کہ بتایا جاتا ہے میڈیا ایک ایسا نظام، ایسی طاقت ہے کہ اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو انسان اور انسانی معاشرہ ترقی کر جاتا ہے، اگر اس کا استعمال مفسد ہو، فساد کے لیے ہو، تو انسانی معاشرہ برباد اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ آواز جو تھی، نمشکار میں رویش کمار، یہ آواز ضرور اس پلیٹ فارم پر سے ختم ہوئی ہے، لیکن یہ آواز زندہ رہے گی اور تمام جنتا کے سامنے آتی رہے گی ان کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان کے ریزگنیشن کے بہت سارے ریزنز اور وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے جو ریزن نظر آ رہا ہے، جو وجہ نظر آ رہی ہے ان کے اس استعفیٰ دینے کی اور ریزگنیشن لیٹر کو سونپنے کی اور بتانے کی، وہ یہ ہے کہ بزنس مین لوگوں نے اور بنیا ذہن رکھنے والے لوگوں نے، اور دیش کو جو ایک سچائی کی دشا مل رہی تھی، ایسے لوگوں کو جو دیش میں سچائی کو پنپنے نہیں دینا چاہ رہے تھے، ان کے پیٹ میں درد ہوا، اور انہوں نے پہلے بہت کوشش کی کہ اسے رویش کمار کی آواز کو خرید لی جائے، ان کی سوچ کو، فکر کو خرید لی جائے، لیکن یہ بک نہ سکے، اور یہ کہہ دیے کہ وہ چاہتا کہ کاسا خرید لے میرا، وہ چاہتا ہے کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ اس شعر کے ذریعے سے انہوں نے اس تمام بنیا قسم کے لوگوں کو جواب دیا، اور وہاں سے وہ نکل پڑے ہیں، لیکن ان کی آواز، ان کی سوچ، ان کی فکر پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری عوام کے سامنے اور جنتا کے سامنے موجود رہے گی۔ آج ہندوستان جو ہمارا وطن ہے، یہاں پہ میڈیا کے جو وسائل ہیں، جو ڈیپینڈ ہیں، ٹیلی ویژن ہے، سنیما ہے، اخبارات ہیں، صفحات ہیں، رسائل ہیں، 70,000 سے زیادہ اخبارات ہمارے وطن عزیز اور دیش میں نکلتے ہیں اور جاری ہوتے ہیں، لیکن سچائی نہیں پنپتی ہے، سچائی نہیں مل پاتی ہے، سچ بات نہیں پہنچ پاتی ہے۔ جبکہ ہم نے شروع میں کہا جو 4 پلرز آف ڈیموکریسی ہے، اس میں چوتھا جو ستون میڈیا ہے، پریس ہے، پترکاریتا ہے، اس کا یہ نظام تھا کہ وہ ان تینوں کو، جو ہمارا لیجسلیٹر ہے، ایگزیکیوٹیو ہے، جوڈیشری ہے، اس پر بھی نگرانی کرنے کا جو رائٹ میڈیا کو تھا۔ اور یہ میڈیا جو ہے ایک فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر، سمویدھان کے اندر 35 فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یعنی 35 بنیادی حقوق ہیں، ہمارے 35 مولک ادھیکار ہیں۔ ان میں سے جو 19 ہے، جس میں یہ آتا ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، اسی کے اندر فریڈم آف پریس بھی ہے، یعنی ہم اپنی بات کو، اپنے اظہارات اور خیالات کو ہم اپنی دنیا کے سامنے اور اپنے دیش کے سامنے رکھنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ جو 35 دیے گئے ہیں، جو بنیادی حقوق ہے، مولک ادھیکار ہے، اس کا یہ 19 نمبر آرٹیکل ہے۔ یہ بنیادی حق ہے ہمارا، جس کے ذریعے سے ہم جمہوریت دیش میں رہتے ہیں، لیکن اس کی آواز ختم ہے۔ 70,000 سے زیادہ اخبارات نکلتے ہیں، لیکن سچائی نہیں پنپتی ہے۔ میں نے کہا کہ میڈیا کے لوگ دنگا کو تو دکھاتے ہیں، لیکن دنگائی نہیں دکھلاتے۔ گولی کے نشانات کو تو انسان پر لگے دکھلاتے ہیں، لیکن مارنے والوں کو نہیں دکھلاتے۔ فسادات میں جلتے بھنتے لاشوں کو تو دکھلاتے ہیں، لیکن فسادات کو کرنے والوں کو نہیں دکھلاتے۔ اور انسانی لاشوں پر چلتی ہوئی گاڑیوں کو تو دکھلاتے ہیں، لیکن اس کا اسٹرینگ کسی کے پاس وہ نہیں دکھلاتے، چونکہ حق دکھلانے کی طاقت اور قوت اب نہیں رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے دیش کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دیش کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آج یہ میڈیا کے لوگ دل بانٹ رہے ہیں، نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، انسان کو انسانوں سے لڑا رہے ہیں۔
دشمنی کرا رہے ہیں، دھرم کی بنیاد پہ لڑا رہے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ لڑا رہے ہیں، محض سورس آف انکم کے لیے، اپنے اکنومیکل سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے دیش کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں رویش کمار صاحب کا این ڈی ٹی وی سے، نیو دہلی ٹیلی ویژن سے الگ ہو جانا یہ دیش کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب اور وجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آواز جاری رہے گی، یہ آواز چلتی رہے گی۔ 70,000 اخبارات کے باوجود بھی سچائی ہم تک نہیں آتی ہے، ہم تک جو ہے پاردرشی کے ساتھ ہم تک نظام نہیں پہنچتا ہے، اور 690 سیٹلائٹ چینلز ہمارے دیش میں، اس میں 80 چینل صرف نیوز چینلز ہیں، 80 نیوز چینلز ہیں ہمارے دیش میں، اور آج ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی اخبار منڈی ہے، اور یہاں سب سے زیادہ اخبارات نکلتے ہیں، لیکن سچائی کہاں پہنچتی ہے، سچ ہم تک کہاں پاتا ہے؟ پورا معمہ جھوٹ کا پلندہ بن کر آتا ہے، چونکہ لوگ ٹی وی کھولتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، اور میڈیا چاہے اس کا جو بھی ذرائع ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر کسی پر جھوٹ غلط یہی ساری خبریں آتی ہیں۔ ایسے وقت میں پورے دیش کے ناگرک اور وطن عزیز کے شہری اور تمام انٹلیکچوئل پرسن سے اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میڈیا جو چوتھا ستون ہمارے وطن عزیز اور جمہوریت کا ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئیے اور اس طاقت کو سمجھیے اور غلط کرنے والوں کو روکنے کے لیے اس کو استعمال کریے اور اس کے تعلق سے پڑھیے۔ میں آخر میں اس تعلق سے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس، چاہے وہ ہمارے جس بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا تعلق دیگر دھرم سے بھی ہے، لیکن وہ سچے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تبھی تو ہمارا دیش آج باقی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کچھ لوگ اگر غلط بات کر رہے ہیں، زہر گھول رہے ہیں محبت میں، تو اس زہر کو ختم کیا جائے، اور میڈیا کا جو کام ہے اسے کرنے کے لیے خاص طور پہ میں اپنے مسلم اسٹوڈنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، میڈیکل لائن میں ہیں، آپ ٹیچنگ لائن میں ہیں، آپ بزنس کی لائن میں MBA کا کورس کر رہے ہیں، سب مبارک ہو، سب مبارک ہو، لیکن آپ اس ماس کمیونیکیشن میڈیا انڈسٹری میں بھی آپ آئیے، آپ LLB لائر کا بھی کورس کریے، اور تاکہ سچائی یہ ہم پر تمام لوگوں سے زیادہ بڑا فریضہ ہے کہ ہم اس دیش کو بچانے کے لیے ماس کمیونیکیشن اور میڈیا انڈسٹری میں مہارت اور ٹیلنٹ پیدا کریں، تاکہ سچ کو سچ دکھلا سکیں، جھوٹ کو جھوٹ دکھلا سکیں، غلط کو غلط دکھلا سکیں، صحیح کو صحیح دکھلا سکیں، تاکہ جو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس میں 19 آرٹیکل ملا ہے، اس کا استعمال، اس کا یوٹیلائز صحیح ہو سکے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، اور میں پوری جنتا سے اپیل کرتا ہوں دیش کی، کہ آپ مایوس نہ ہو۔ رویش کمار صاحب نے ضرور اس پلیٹ فارم کو چھوڑا ہے، لیکن ان کی روشنی، ان کی آواز، ان کی باتیں ہم تک پہنچتی رہے گی، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی صحیح سننے کے، صحیح پڑھنے کے، صحیح لکھنے کی عادت ڈالیں، اور اس کے عادی بنے، جھوٹ لکھنے، جھوٹ دیکھنے، جھوٹ پڑھنے کی عادت کو چھوڑ دیں، سچائی کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، تاکہ سچ کے ساتھ ہمارا دیش آگے بڑھتا چلا جائے اور خوب ترقی کرتا چلا جائے۔ میں پھر رویش کمار صاحب کے لیے اس شعر کے ذریعے سے پوری دیش کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ میں نے رویش کمار صاحب کی زبان سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کھلے میں بولنے کی آزادی نہیں ہے تو آپ بند میں بولیے، آپ کو اگر اسٹیج پہ نہیں بولنے دیا جاتا ہے تو آپ جو ہے ہال میں بولیے، اگر ہال میں نہیں بولنے دیا جاتا ہے تو روم میں بولیے، اگر روم میں بولنے نہیں دیا جاتا ہے تو آپ کم سے کم اپنے اس جگہ پہ جا کے بولیے جہاں پہ بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن بولیے، بولتے رہیے، چونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ زباں بول رہی ہے، میں اس لیے زندہ ہوں کہ زباں بول رہی ہے، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، اس لیے زندہ رہنا ہے تو بولنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، حق بولنا ہوگا، صحیح بولنا ہوگا، اور رویش کمار صاحب کو اس طور پہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر ان کے لیے ایک دم ضروری ہے، اس بات کو آپ لکھ لیں کہ وہ اس شعر کی بالکل مصداق تھے کہ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن،
یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، مایوس نہ ہو۔ میڈیا جو ہمارا بہت بڑا ستون ہے جمہوریت کا، اس کو مضبوط کرنے کی، طاقتور رکھنے کی ہم سب کوشش کریں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ سچائی ہم تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔